امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سندی ابن شاہق کی حراست میں۔ یحییٰ اس ناگہانی مصیبت سے بچ کر بہت جلد بغداد پہنچا اور فضل کو سارا حال سنا کر تاکید کی کہ امام علیہ السلام کے معاملات سے دستبردار ہو کر اپنی اور ان کی جان کو ہلاکت سے بچا لے۔ اس کے بعد پھر رقہ واپس گیا اور ہارون کو خوشامد کر کے اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ امام علیہ السلام کو اس کی حراست سے نکال کر سندی ابن شاہق کی نگرانی میں دے دے۔ ہارون نے سندی کے نام فوراً ایک خط لکھ دیا اور آپ علیہ السلام کی نگہبانی کی پوری طرح تاکید لکھ دی۔ یہ شقی سندی بن شاہق تمام عرب میں بلحاظ اپنے ظلم و ستم اور شقافت و سخت مزاجی کے حجاج ثانی مشہور تھا۔ ہارون رشید نے آپ علیہ السلام کو اس کی سپردگی میں دینا اس لیے تجویز کیا تھا کہ وہ بغیر جان لیے امام علیہ السلام کو نہ چھوڑے گا۔ سندی نے ہارون کے حکم کے مطابق امام علیہ السلام کو شاہی قید خانے میں قید کر دیا اور پوری طرح نگرانی کرنے لگا۔ ہارون آپ کے معاملے میں کچھ ایسا بوکھلا گیا تھا کہ فوراً رقہ سے واپس آیا اور بذات خود امام علیہ السلام کی حالات کی جستجو شروع کر دی۔ وہ اکثر لباس بدل کر قید خانے کی دیوار کے سوراخوں سے پہروں جھانکا کرتا تھا اور آپ کی باتوں پر کان لگائے رہتا تھا، لیکن سوائے خاموشی کے کوئی بات آپ علیہ السلام سے سنتا ہی نہ تھا۔ ہاں اگر کبھی آواز آتی بھی تھی تو تلاوت قرآن کی۔ باوجود ان حالات کو دیکھنے کے اس کے پتھر دل پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہارون نے خود ان الفاظ میں بیان کیا کہ میں نے جو ایک دن سوراخ سے جھانکا تو زمین پر ایک سفید کپڑا پڑا نظر آیا۔ سندی سے پوچھا، یہ سفید کپڑا کیسا ہے؟ اس نے کہا، یہی موسیٰ ابن جعفر ہیں جو اس وقت سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر میں از حد متاثر ہوا اور بے ساختہ کہہ بیٹھا کہ خدا کی قسم موسیٰ ابن جعفر بے شک بنی ہاشم کے رہبان اور زاہدوں میں سے ہیں۔ فضل بن ربی میرے پاس ہی کھڑا تھا، کہنے لگا، جب آپ ان کی منزلت کو جانتے ہیں تو پھر کیوں در پائے آزار ہیں؟ میں نے کہا، حکمرانی کی مصلحتوں کا تقاضا یہی ہے کہ میں ہمیشہ ان کو اسی حالت میں رکھوں۔ اس واقعے کے بعد اتنا ضرور ہوا کہ ہارون کبھی کبھی امام علیہ السلام کو اپنے پاس بلانے اور بات چیت کرنے لگا، لیکن آپ علیہ السلام کی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ محض اس خیال سے کہ آپ علیہ السلام کے ارادوں کا پتہ چل جائے۔